الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم حکم ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلکہ یہ ایسا حکم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کرا، بہت اہتمام کے ساتھ بیان کرا، اور انسانوں کو اس کی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس پہ ضرور عمل کرنا۔ صلہ رحمی ہمارے معاشرے کی اور اچھے معاشرے کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: نکاح، خاندان، صلہ رحمی اور اس کے بعد وراثت۔ یہ 4 چیزیں جب معاشرے میں ہوتی ہے تو وہ معاشرہ اچھا ہوتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، بہت مضبوط معاشرہ بن جاتا ہے، معاشرہ یعنی سماج۔ سب سے پہلے نکاح ہوگا، نکاح کے ذریعے سے خاندان وجود میں آئیں گے، ابا امی بچے، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چاچا، اس طریقے سے خاندان بنتا چلا جائے گا۔ خاندان بنے گا تو پھر یہ آپس میں صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داری جوڑیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، حسن سلوک کریں گے، اچھے سے پیش آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد وراثت ملتی ہے تو مال ملے گا۔ تو اس طرح معاشرہ اندر سے باہر سے، مالی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے معاشرہ ایک دم مضبوط ہو جائے گا۔ تو صلہ رحمی اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داری جوڑنا۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داری۔ یہ الفاظ بہت استعمال ہوتا ہے حدیث میں، قرآن میں، تعلیم ہوتی ہے، اس میں ہمیں اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری جوڑنا، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا۔ اور رشتہ داروں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ والدین کا، ماں باپ کا ہے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ سے رشتہ داری جوڑنا، پھر اس کے بعد جو دوسرے رشتہ دار ہیں قریب کے یا دور کے وہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے ماں باپ۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، تعلقات کو بنانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کرنا، یہ ہے صلہ رحمی اور حسن سلوک اور رشتہ داری جوڑنا۔ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اس کو دنیا میں اور آخرت میں کیا ملتا ہے، اور جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کیا سزا ملتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کو تفصیل سے بیان کیا، دونوں انداز میں بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ فضائل کو سن کے ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں، اور وعید اور نقصانات کو سن کر ہمارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو تاکہ ہم رشتہ داری نہ توڑیں، رشتہ داری توڑیں نہیں بلکہ ہم رشتہ داری جوڑیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو رشتہ داری توڑتے ہیں، کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ان کی آخرت تباہ ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ، جو رشتہ داری توڑتے ہیں۔ اولئک علیہم اللعنہ لہم سوء الدار۔ اور ایک جگہ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں۔ جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت سے محروم ہے اور جہنم میں داخل ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں سارے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس میں جو رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، نماز، تہجد، صدقہ، خیرات، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جمعرات کے دن، جمعہ کی شب میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے، رشتہ داری توڑنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رشتہ داری توڑنے کے پر جو آخرت میں سزا ملے گی وہ تو الگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رشتہ داری توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی جلدی سزا دے دیتے، اس کو کسی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا کر دیتے، جلد سزا ملتی ہے۔ دیکھیں ہر عمل کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن رشتہ داری توڑنا، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کو توڑنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتے، آخرت میں الگ ایڈوانس۔ تو اس لیے رشتہ داری توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور آج دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، امام کے بازو میں نماز پڑھنے والے، جاننے والے، علم والے، نہیں جاننے والے، بہت سارے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں باپ کو الٹا جواب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ سے بات چیت بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک بندہ ملا تھا، وہ بولا کہ یار باپ 70 سال کا ہو گیا، جو بیٹے لوگ جو ہے داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، نمازی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتے، جماعت میں جاتے، سب کرتے، باپ کو 5 روپیہ پان کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ بولتے آپ نے امی کے حقوق ادا نہیں کیے۔ بھائی وہ امی ابا کا ان کا اپنا وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے۔ ہمارے ذمے تو ہے کہ ابا امی دونوں کے ساتھ ہمیں اچھے سے رہنا ہے، ان دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ دونوں میں سے اگر کوئی ہم کو ایک طرف کرنا چاہ رہا ہے کہ ابا کی سائڈ نہیں لینا ہے، یا ابا کہہ رہے ہیں امی کی سائڈ نہیں لینا ہے، تو ہم کو صاف کہنا ہے دیکھو وہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، اس میں ہم دخل اندازی نہیں کرتے، وہ آپ لوگ دونوں جانے۔ ہم آپ لوگ کو ملانے میں، محبت پیدا کرانے میں اگر ہم کچھ کر سکتے تو کریں گے۔ اور رہا مسئلہ صلہ رحمی کرنا، تو امی وہ اللہ کا حکم ہے، ابا وہ اللہ کا حکم ہے، میں وہ پورا کروں گا ہر حال میں۔ خالق کی اطاعت میں، فرما برداری میں، مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی بندوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال تو یہ وہ گناہ ہے جس میں کئی لوگ مبتلا ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے، کوئی اپنی خالہ سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی چاچا سے بات نہیں کرتا ہے، چاچی سے بات نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کی رشتہ داروں میں بات چیت بند ہے۔ اب تو یہ ہو گیا کہ ماں باپ سے بھی بات چیت بند کر کے لوگ بیٹھے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کئی بوڑھے والدین آ کے شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ایک صاحب آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی 4 سال ہو گیا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میری اولاد مجھ سے بات نہیں کرتی۔ 15 سال 16 سال کے بچے، اولاد مجھ سے بات نہیں کرتی، ایک چائے بنا کر نہیں دیتی۔ تو عجیب عجیب ہمارے گھروں کا حال ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اس سے دنیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفس کو تسکین مل جائے گی اور میری عزت ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ہمارا سکون چھین جاتا ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے کسی بھائی سے بات بند رکھے، 3 دن یا اس سے زیادہ۔ 3 دن ہونے سے پہلے اگر کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی، بات چیت بند ہوئی، تو معافی تلافی کر کے بات چیت شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، اس سے بات چیت کرنے نہیں جمتا تو کم سے کم سلام دعا رکھیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اتنا تو رکھنا پڑے گا۔ لیکن سلام بھی بند کر دیا تو یہ حلال نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا اگر کوئی اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی مسلمان سے 3 دن یا اس سے زیادہ بات بند تھی اور اسی حال میں بغیر توبہ کیے، معافی تلافی کے مر گیا، تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داری جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے فرمائیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، ایک فائدہ، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے، مال میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرماتے، بڑھا دیتے ہیں مال کو، اس کی روزی وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے، عمر کو بڑھا دیتے، لمبی خوبصورت زندگی دیتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے، رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون بی ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کا پتہ کرو کہ میرے ماموں کون ہیں، میرے خالو کون ہیں، میرے چاچا کون ہیں۔ آج کتنوں کا حال یہ کہ ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داری کو پہچانو کہ کون میرا کیا لگتا ہے،
تاکہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، رشتہ داری جوڑ سکو۔ آگے دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، مال کو خوب بڑھا دیتے ہیں، مال کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے نقش قدم کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے قدم کے نشانات کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کا فائدہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں، بری موت اسے نہیں آتی۔ ایک ابراہیم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر لوگوں نے ان کو بتایا کہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا ان کا انتقال کیسے ہوا بتاؤ؟ تو لوگوں نے کہا کہ جس محل میں رہتے تھے، جس گھر میں، وہ گر گیا اور وہ دب کے مر گیا۔ فرمایا ناممکن، نہیں ہو سکتا، لے کے چلو مجھے، لے کر گئے۔ وہاں پہنچے جہاں ان کا محل تھا، ملبہ ہٹایا گیا، سب ہٹایا گیا، تو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں لیٹے ہوئے، اور ان کے جسم پر ایک زخم نہیں تھا، ایک خراش نہیں تھی، زندہ وہاں سے نکل آئے، مرے ہی نہیں تھے وہ۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ زندہ ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا؟ فرمایا صلہ رحمی کرنے والا بری موت نہیں مر سکتا۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ دب کے کوئی مر جائے اس طریقے سے، یعنی ایک خطرناک حادثہ سمجھا جائے گا، لوگوں پہ ہیبت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے والا بری موت نہیں مر سکتا، اللہ صلہ رحمی کرنے والے کو بری موت سے بچا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ 3 فائدے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ نکالا، صلہ رحمی کرنے والا، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی کرنے کے فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آخری حدیث، کہ فرمایا حضور، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحمی ایسا نیک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو اس کا بدل دیتے ہی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ سارے اتنے فضائل جو یہ سب دنیا میں ہی تو ہے، اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دیتے۔ ایک آدمی کہتا ہے، یعنی اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ رمضان عید کا موقع تھا، میرے دل میں آیا کہ میں صلہ رحمی کروں، میں اپنے رشتہ دار کے پاس جاؤں، اور میرے دل میں بس یہ، آپ اس کی نیت سننا، وہ کہتا ہے میرے دل میں یہ نیت تھی کہ اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مجھے صلہ رحمی کے لیے رشتہ دار کے پاس جانا ہے۔ میں گیا، مجھے گھر کا پتہ نہیں تھا، بہت دن ہو گئے تھے میں ملا نہیں تھا، لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر ہے۔ جب دروازے پر پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا، تو میں نے وہاں ایک چٹھی لکھ کر چھوڑ دی کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں آپ کا یہ رشتہ دار ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میرا مقصد بس اللہ کی رضا تھا، اللہ کی رضا تھی۔ اور یہ چٹھی چھوڑ کر اپنے گھر کا ایڈریس لکھ کے وہاں سے چلا گیا۔ کہتا ہے وہ آدمی کے کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ اپنے گھر پر آئے، چٹھی ملی تو وہ لوگ ملنے کے لیے میرے گھر پر آئے، حالانکہ کبھی زندگی میں نہیں آئے۔ انہوں نے میرا ملے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے گھر دیکھا کہ گھر بہت خستہ حال ہے، فرش بھی کچی ہے، گھر کی کنڈیشن بھی بہت خراب ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا، رائے دی کہ دیکھو فلاں جگہ، فلاں محلے میں پوش ایریا ہے، وہاں پہ آپ بڑا گھر لے لو، اور وہاں پہ جو جو فیسلٹی تھی وہ بھی بتائی۔ نے کہا کہ میری گنجائش تو نہیں، کہا بس لے لو، آپ لے لو، ہم دیکھ لیں گے۔ اور انہوں نے اس محلے میں بہترین عالی شان محل جیسا ایک گھر اس کو دلا دیا رشتہ دار۔ اب آپ سوچئے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے گیا تھا، کیا اس نے سوچا تھا کہ اس کا ملنے کے لیے جانا، رشتہ دار کے پاس ملنے کے لیے جانا، اس کے لیے اتنی بڑی خیر لے کر آئے گا، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا گھر لے کر آئے گا؟ اللہ نے اس کے حالات کو کیسے تبدیل کر؟ تو صلہ رحمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نقد انعام دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب نیت کریں کہ اگر کسی سے اپنے رشتہ دار کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، قطع رحمی ہوئی ہے، رشتہ داری ہم نے توڑے، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، ماموں، خالو، چاچا، جو بھی ہو، اگر کسی سے ہم نے رشتہ داری توڑی ہے تو
اللہ کے واسطے ہم ان سے معافی تلافی کر کے سلام کلام شروع کریں، رشتہ داری جوڑیں۔ اور رشتہ داری کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، اگر ان کو مالی ضرورت ہو تو ان کا مالی تعاون کریں، ان کے حال احوال معلوم کریں، اور اگر نہیں کر سکتے مالی مدد تو کم سے کم ان کے پاس ملنے کے لیے چلے جایا کرے، سلام دعا کر لیا کرے، چھوٹا موٹا کچھ ہدیہ لے لیے، پھل فروٹ وغیرہ لے لی۔ اور اگر ہم ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے کہ بھائی ہمارے رشتہ دار تو بہت دور رہتے ہیں، کیسے ہم جائیں گے، تو کم سے کم فون پر بات کر لیا کرے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماموں کیسے آپ، گھر میں سب ٹھیک ہے، کیسی طبیعت ہے، فون کے ذریعے معلوم کر لیں۔ فون بھی نہیں کر سکتے تو بھائی آج کے زمانے میں سہولت ہے، میسج کر لیں، واٹس ایپ میسج کر لیں، خط لکھ لیں، خط کا تو خیر زمانہ نہیں رہا لیکن میسج کم سے کم کر لیں۔ اور اگر بھائی کوئی اتنا بیزی ہے، اللہ ہم کو ایسا بیزی نہ رکھے کہ میسج بھی نہیں کر سکتا، تو بھائی کم سے کم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر لیا، یا اللہ میرے ماموں کو سلامت، یا اللہ میرے چاچا کو سلامت، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ اس طریقے سے ان کا نام لے کر ہم دعا کر لیا کریں۔ یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بس دعا پہ اکتفا کرنا، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اتنا تو اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور اگر بھائی یہ بھی نہیں کر سکتا ہو تو بالکل آخری درجہ جس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے رشتہ دار کو کم سے کم تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو کیا نہ کرے، تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آخری درجہ۔ اور میں بس اپنی ایک آخری بات بتا کے یعنی آپ کو ایک مشورہ دے کے اپنی بات ختم کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ داری جوڑیں، مثال کے طور پر کسی کے 12 رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، چاچا، ماموں، خالو، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں؟ 12 رشتہ دار ہیں۔ مان لو ممبئی میں ہیں، تو آدمی اگر یہ ترتیب بنا لے، ذہن میں میرے آیا، میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، یہ بس ایک مشورہ ہے، یعنی کہ مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ ایک رشتہ دار سے ملنا ہے، ایک ماموں کے پاس جانا ہے، ایک چاچا کے پاس جانا ہے۔ تو 12 رشتہ دار ہیں تو ایک رشتہ دار کا کتنے دن میں ایک مرتبہ نمبر آئے گا؟ 3 مہینے میں شاید ایک مرتبہ نمبر آئے گا، ٹھیک ہے، مہینے میں 4 ہوں گے، تو 2 مہینے میں 8 اور 3 مہینے میں 12، سال میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 4 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور عید اور بقرعید پہ تو سب لوگ سب رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، اس کو تو گننا ہی نہیں، تو ٹوٹل سال میں کتنی مرتبہ ملنا ہو گیا؟ 6 مرتبہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آسان اور کم سے کم درجہ ہے، یعنی کہ ہم ایک جو ہمارا رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، 3 مہینے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر آ جائیں، تو چھوٹا موٹا ہدیہ لینا ہے تو وہ ہدیہ لے کر چلے جائیں۔ اس سے ہمارے خاندان میں جو مضبوطی پیدا ہوگی، ہمارے خاندان میں جو محبت پیدا ہوگی، اور یہ اتنے سارے جو میں نے فضائل بیان کیے یہ ہم کو جو ملیں گے نا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو میں نے آپ کو ہفتے میں بولا، پھر یہ ہوگا کہ آپ روزانہ چلے جائیں گے ملنے کے، بھائی روزانہ چلو، اتنا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر انعامات دے رہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قطع رحمی، رشتہ داری کو جو ہم نے توڑا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے ہم نے بات چیت بند کی ہے، جھگڑے کیے ہیں، گالی گلوچ کیے، اس سے توبہ کریں، معافی تلافی کریں، اور رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کریں۔ رشتہ داری جوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب برکت دے گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو۔ اگر کوئی توڑ رہا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ وہ گلے نہیں ملنا چاہ رہا ہے، پھر بھی تم اس سے گلے ملو۔ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، پھر بھی تم اس سے بات ملو۔ وہ تمہیں ہدیہ نہیں دینا چاہ رہا ہے، تم اسے ہدیہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتہ داری توڑنے اور قطع رحمی کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن سے یہ گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا